وطر کے دیگر احکام، ایک رات میں ایک ہی وطر، ایک رات میں ایک وطر۔ قیس بن طلق سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ طلق بن علی رضی اللہ عنہ رمضان میں ایک دن ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمارے یہاں شام کی اور افطار کیا، پھر ہمیں اس رات نماز پڑھائی اور ہمیں وطر بھی پڑھائے، پھر اپنی مسجد کی طرف چلے گئے اور وہاں اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی، اور جب وطر باقی رہے تو ایک شخص کو آگے کر دیا اور کہا اپنے ساتھیوں کو وطر پڑھاؤ، بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے ایک رات میں 2 وطر نہیں، ٹھیک ہے، ایک رات میں 2 دفعہ وطر نہیں، کیونکہ بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم وطر پڑھ کے سو گئے، اٹھے اور کچھ نفل پڑھنا چاہے تو کیا پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اگلا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ اس کے بعد پھر دوبارہ وطر پڑھیں گے؟ نہیں، دوبارہ وطر نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جب رات کے پہلے حصے میں وطر پڑھ لیا جائے تو آخری حصے میں قیام کا طریقہ، سنت یہ ہے کہ جو رات کے اول حصے میں وطر پڑھ لے اور آخری رات میں قیام کرے، اسے چاہیے کہ اس کے لیے جتنا آسان ہو وہ وطر کے بغیر 2 رکعت کر کے پڑھتا جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ وطر پڑھ کے سو گئے تو اٹھے اور آپ کا دل چاہ رہا ہے اب نفل پڑھنے کو، تو کوئی پابندی لاک نہیں لگ گیا کہ اب اس کو کھولا نہیں جا سکتا، آپ 2 رکعتیں پڑھتے رہیں۔ ابن باز کہتے ہیں جب آپ نے اول حصے میں وطر پڑھ لیا ہو، پھر اللہ آپ کے لیے آخری پہر میں قیام کرنا آسان کر دے تو اللہ آپ کو جتنی توفیق دے آپ 2 کر کے رکعت پڑھتے جائیں، لیکن وطر نہ پڑھیں۔ اگر کسی وجہ سے وطر رہ جائے تو اس کو ادا کرنے کا طریقہ، قضا کیسے ہوتی ہے وطر کی؟ اگر تو آپ کی اذان ہو رہی ہے اور اگر فجر نہیں شروع ہوئی تو آپ کیا کریں گے؟ وطر پڑھ لیں گے۔ لیکن اب کیا ہوا، وطر بھی گئے اور سنت بھی گئی اور آپ نے فرض پڑھ لیے کہ وقت تھوڑا تھا، تو اب آپ کیا کریں گے کہ بعد میں جب سورج نکلے گا تو سنت پڑھ لیجئے فجر کی اور اس کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھ لیجئے، کیونکہ دن کی رکعت جو ہے وہ، یعنی یہ وطر رات کے لیے تھا تو رات تو گزر گئی، تو ایک طریقہ یہ ہے کہ طاق کے ساتھ ایک اور ملا لیجئے۔ یہاں دیکھیے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز بیماری یا کسی اور وجہ سے رہ جاتی ہو تو دن میں 12 رکعتیں پڑھتے، 13 یا 11 یا 9 نہیں پڑھتے تھے، سمجھ گئے؟ ابن عثیمین کہتے ہیں اگر وطر نہ پڑھا ہو اور فجر طلوع ہو جائے تو پھر وطر نہیں پڑھنا چاہیے، یعنی سنتیں وغیرہ، لیکن اگر آپ 3 رکعت وطر پڑھتے ہیں تو دن میں 4 رکعت کر کے پڑھ لیں، 5 پڑھتے ہیں تو 6 پڑھ لیں، یعنی جو آپ کی عادت ہے اس کے مطابق دن میں اس کو ایون نمبر کر لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رات کی نماز چھوٹ جاتی تو دن میں 12 رکعت ادا کرتے، یعنی 11 نہیں پڑھتے تھے، 12 پڑھتے تھے۔ ایک ہی وطر پڑھنا۔ ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں پرواہ نہیں کرتا اگر صبح کی نماز کھڑی ہو جائے اور میں وطر پڑھ رہا ہوں تو اسے ایک پڑھ کے وطر پھر فجر پڑھوں گا، یعنی 2 طریقے مل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سفر میں سواری پر وطر پڑھنے کا جواز، ویسے تو صرف نفل پڑھ سکتے ہیں نا، تو وطر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران رات کی نماز اپنی سواری پر اشارے سے پڑھتے تھے، یعنی نفل وغیرہ، تہجد کی نماز کیا کرتے تھے؟ سواری پر ہی، خواہ اس کا جدھر کو بھی منہ ہو جاتا۔ اسی طرح نماز وطر بھی اپنی سواری پہ پڑھ لیتے، لیکن فرض نماز سواری پہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو بہت بہنیں بار بار اصرار کرتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ ہم گاڑی میں نماز پڑھ لیں، فرض نہیں پڑھ سکتے، نوافل پڑھ لیں جتنا دل چاہتا ہے۔ وطر کے بعد نماز پڑھنے کا جواز، سنت یہ ہے کہ وطر رات کی آخری نماز ہو، لیکن اگر وطروں کے بعد کوئی 2 رکعت ادا کرنا چاہتا ہے تو ایسا کرنا جائز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے۔ جب آپ کو یہ ڈر ہو کہ آپ رات کے پچھلے پہر قیام نہیں کر سکیں گے تو آپ رات کو سونے سے پہلے ہی وطر ادا کر لیں، اور جب آپ کے لیے رات کے آخری حصے میں قیام کرنا مقدر کر دیا گیا ہو تو جو آسان ہے اتنی نماز پڑھ لیں اور اسی وطر پر اکتفا کریں جو آپ نے رات کے اول حصے میں پڑھا۔ وطر کے بعد 2 رکعت پڑھنے کی وجہ، صوبان کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، آپ نے فرمایا بے شک یہ سفر باعث مشقت ہے، بس جب تم میں سے کوئی وطر پڑھے تو اس کے بعد 2 رکعت پڑھے، اور اگر وہ قیام کے لیے اٹھ گیا تو ٹھیک، ورنہ یہی 2 رکعتیں اسے قیام سے کفایت کر جائیں گی، ٹھیک ہے۔ فجر سے پہلے پڑھ لے، لیکن اگر فجر کا وقت داخل ہو گیا تو پہلے فجر وغیرہ پڑھ کے پھر سورج نکلنے کے بعد پڑھ لے۔